بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو کالا پانی یا سیلولر جیل کا نام ایک ایسی خوفناک علامت کے طور پر سامنے آئے گا جو انسانیت پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ خونی سمندر کے بیچ واقع یہ جیل جو انڈمان اور نکوبار کے جزائر میں بسائی گئی تھی، برطانوی راج کی سب سے ظالم، خطرناک اور اذیت ناک قیدگاہ تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں جانے کا مطلب زندہ دفن ہو جانا سمجھا جاتا تھا۔ قیدی ایک بار کالا پانی کی سیاہ لہروں کے پار لے جائے جاتے تو پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ ان کا نام تک زندہ لوگوں میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ کالا پانی صرف ایک جیل نہیں تھی، یہ ظلم کی ایک درسگاہ، وحشت کا ایک جہنم اور انسانیت کی توہین کی بدترین مثال تھی۔ برطانوی حکومت نے اس جیل کو جنگ آزادی کے بعد خاص طور پر ان بھارتی مجاہدین کے لیے بنایا جنہوں نے انگریز سامراج کے خلاف آواز بلند کی۔ برطانوی حکمران جانتے تھے کہ اگر ان آزادی کے پروانوں کو عام جیل میں رکھا گیا تو ان کی جدوجہد کا جذبہ اور بڑھ جائے گا۔ چنانچہ ان کے لیے سمندر کے بیچ ایک ایسی جیل بنائی گئی جہاں قیدی کو نہ زمین پر پاؤں رکھنے کی اجازت تھی نہ آسمان دیکھنے کی۔ یہ جیل پورے بحر ہند میں سیلولر جیل کے نام سے مشہور تھی۔ اس کی تعمیر 1896 سے 1906 میں مکمل ہوئی۔ اس میں شروع ہوئی جو ایک ونگ جیل میں کل 7 بازو ستارے کی شکل میں ترتیب دیے گئے تھے، جیسے کہ مکڑی اپنا جال بنتی ہے۔ ہر بازو میں 3 منزلہ قید خانے تھے اور ہر قید کے لیے ایک الگ انتہائی سیل۔ انگریزوں نے اس جیل کا ایسا نظام بنایا تھا کہ کوئی بھی قیدی دوسرے سے بات نہ کر سکے۔ ہر سیل چھوٹا، تنگ اور اندھیرا ہوتا تھا۔ روشنی صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی سے آتی تھی جس پر لوہے کی سلاخیں لگی ہوتی۔ قیدی کا دن اذیت سے شروع ہوتا اور درد میں ختم ہوتا۔ ان قیدیوں میں وہ عظیم لوگ شامل تھے جنہوں نے بھارت کی آزادی کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ ان میں ویر ساورکر، باتو کیش ناتھ اور بہت سے نامعلوم مجاہدین شامل تھے۔ ان قیدیوں کو دن رات زبردستی مشقت کرائی جاتی۔ کسی کو ناریل کا تیل نکالنے کے لیے ہاتھ میں بیلنا پکڑنا دیا جاتا، کسی کو زمین کھودنے پر مجبور کیا جاتا۔ انگریز سپاہی ان پر کوڑے برساتے، پانی بند کر دیتے اور کھانے میں صرف چند چمچ چاول دیتے۔ اگر کوئی قیدی تھک کر گر جاتا تو اسے زمین پر گھسیٹ کر مارتے اور زنجیروں سے باندھ دیتے۔ کالا پانی کی سب سے خطرناک بات اس کا انسانیت سے خالی نظام تھا، جہاں نہ کوئی عدالت تھی، نہ کوئی وکیل، نہ کسی کو اپنے جرم کی وضاحت کا حق۔ انگریزوں کے نزدیک جرم صرف یہ تھا کہ قیدی نے آزادی کی بات کی۔ ان قیدیوں کو اپنے خاندان سے خط لکھنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ انہیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ وہ کہاں ہیں۔ کئی قیدیوں کے لواحقین تو یہ سمجھتے رہے کہ ان کے پیارے مر چکے ہیں، جبکہ وہ کالا پانی کی زنجیروں میں اذیتیں سہہ رہے ہوتے۔ انڈمان کے جزائر کا موسم خود ایک عذاب تھا۔ چاروں طرف سمندر نمی، گرمی اور اشارات سے بھرا ہوا۔ قیدیوں کو اکثر ننگے پیر کھڑا رکھا جاتا، ان کے زخموں پر نمک چھڑکا جاتا تاکہ درد ناقابل برداشت ہو جائے۔ کچھ قیدی ذہنی توازن کھو بیٹھتے، کچھ خودکشی کر لیتے اور کچھ اپنی جان دینے کے باوجود انگریزوں کے ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے۔ کالا پانی کا ایک اور خوفناک پہلو پھانسی گھاٹ تھا۔ جیل کے حصے میں ایک خاص جگہ بنائی گئی تھی جہاں قیدیوں کو روزانہ پھانسی دی جاتی۔ ہر صبح جیل میں اذان موت گونجتی، جیل کے 7 بازوؤں میں خاموشی چھا جاتی۔ قیدی اپنی کوٹریوں سے یہ منظر سنتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے۔ انگریزوں کے لیے یہ معمول کی بات تھی، مگر ان قیدیوں کے لیے یہ روح کا زخم تھا۔ کئی مجاہدین کو بغیر کسی مقدمے کے پھانسی دی گئی، بعض کو سمندر میں پھینک دیا گیا تاکہ ان کی لاشیں کبھی نہ ملیں۔ اس وحشتناک ماحول میں بھی کچھ قیدی ایسے تھے جنہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جیل کے اندر بھی آزادی کے ترانے گاتے
وہ جانتے تھے کہ ان کی قربانی آنے والی نسلوں کے لیے آزادی کی صبح بنے گی۔ کالا پانی کی جیل میں رہنے والے قیدیوں کے پاس وقت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ دن اور رات ایک جیسے لگتے، سورج کی روشنی کمروں میں نہیں آتی تھی۔ ہر قیدی کو ایک کمرہ دیا جاتا جس میں صرف ایک پتلا سا بستر، ایک مٹی کا برتن، ایک زنجیر ہوتی۔ کھانے میں دال جیسی پتلی جخری اور سوکھی روٹی دی جاتی۔ اگر کوئی شکایت کرتا تو اسے زنجیر سے لٹکا دیا جاتا یا اس کی پیٹھ پر درجنوں کوڑے مارے جاتے۔ کالا پانی کی کہانی میں سب سے دردناک باب وہ ہے جب ویر ساورکر جیسے انقلابیوں کو برسوں تک قید تنہائی میں رکھا گیا۔ وہ اپنے سیل کی دیواروں پر ناخنوں سے نظم لکھتے تاکہ آنے والے قیدی ان کے الفاظ پڑھ سکیں۔ ان کے الفاظ آج بھی اس جیل کی دیواروں پر کندہ ہیں، جو ان کے حوصلے اور جذبے کی گواہی دیتے ہیں۔ انگریزوں نے کالا پانی کو ایک ایسا مقام بنایا تھا جہاں انسان زندہ رہ کر بھی مر جائے، لیکن آزادی کے متوالوں نے اس جہنم میں بھی زندگی کی شمع جلائے رکھی۔ انہوں نے اذیت کو عبادت میں بدل دیا، قید کو قربانی میں اور خاموشی کو نعرہ آزادی میں۔ جب ہندوستان میں آزاد ہوا تو انڈمان کی یہ جیل آزادی کی علامت بن گئی۔ وہی جگہ جو کبھی موت کی وادی تھی اب قربانیوں کی جگہ بن گئی۔ بعد میں اسے نیشنل میموریل قرار دیا گیا، یعنی قومی یادگار۔ آج بھی وہاں جانے والا ہر شخص ان دیواروں میں سے سسکیوں، چیخوں اور قربانیوں کی گونج محسوس کرتا ہے۔ کالا پانی صرف ایک جیل نہیں تھی، یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ظلم، قربانی، صبر اور استقلال کا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ چہرہ جو آزادی کے خواب کے لیے مسکرا کر موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ وہ قیدی جو زنجیروں میں بند ہو کر بھی آزاد تھے کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان اور وطن کی محبت تھی۔ اگر ہم آج آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو یہ انہی شہیدوں اور قیدیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے کالا پانی کے اندھیروں میں اپنی روشنی چھوڑی۔ وہ روشنی آج بھی انڈمان کے جزائر کے آسمان پر جگمگاتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزادی آسانی سے نہیں ملی۔ یہ ان عظیم روحوں کا صدقہ ہے جنہوں نے جبر کے خلاف سچ کا پرچم بلند رکھا۔ کالا پانی کی جیل آج بھی کھڑی ہے، مگر اب وہاں کوڑے نہیں پڑتے، ہنسائیاں نہیں ہوتی، بلکہ زائرین آتے ہیں اور ان قیدیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ سیل جو کبھی ظلم کا گواہ تھا اب قوم کے لیے ایک سبق ہے کہ غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے ایمان، قربانی اور حوصلہ چاہیے۔ کالا پانی صرف ایک جیل نہیں بلکہ ایک داستان ہے، اذیت کی، قربانی کی اور آزادی کی۔ وہاں ہر دیوار، ہر زنجیر، ہر سلاخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قومیں قربانیوں سے بنتی ہیں۔ کالا پانی کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ رسوائی اور آزادی کا انجام ہمیشہ فخر